آج ہمارے پاس ایک دلچسپ موضوع ہے جو ہمیں اس کائنات کے سفر پہ لے جائے گا۔ تصور کریں کہ ارتھ یعنی ہماری زمین اور مارس یعنی مریخ، دو قریبی پلانٹس ایک دن سولر سسٹم میں اپنی جگہ بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ انٹر پلانیٹری سوئچ کچھ سنگین نتائج اور بے ترتیبی کا باعث بنے گی۔ چلیے آج ہم پھر اس دلچسپ فرضی منظرنامے کو دیکھتے ہیں، تو جڑے رہیے ہمارے چینل ایکسپلورر سے۔ سولر سسٹم یعنی شمسی نظام میں ہمارا ارتھ سن کے گرد چکر لگانے والا تیسرا پلانٹ ہے، جبکہ مارس چوتھا۔ یہ اپنے اپنے آربٹ میں یعنی مدار میں رہتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اس فرضی سفر کی شروعات میں جب ہم ارتھ کو مارس کے آربٹ میں پاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پسندیدہ بیچ ویکیشن سپاٹس کو الوداع کہہ دیں، کیونکہ ارتھ کے نئے آربٹ میں آتے ہی ہمارے اوشن کی لہریں غیر متوقع ہو جائیں گی۔ یہ لہریں بنیادی طور پر چاند کی گریوٹی سے متاثر ہوتی ہیں، لیکن سورج کی گریوٹی بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نئے فاصلے اور گریوٹی کی قوتوں کے ساتھ لہریں غیر متوقع اور کہیں زیادہ شدید ہو جائیں گی۔ دوسری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر کی تیزی سے کمی ہوگی۔ زمین جو کبھی گرم اور مہمان نواز پلانٹ تھا، سورج سے نئے فاصلے کی وجہ سے شدید ٹھنڈ میں ڈوب جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ جو سمندر ہم جانتے ہیں وہ سب کے سب جم جائیں گے، جس سے سمندر کی ماحولیاتی نظام میں بڑے پیمانے پر خلل پڑے گا، بلکہ دنیا کے موسم کے پیٹرن بالکل تبدیل ہو جائیں گے، جس سے ہمارے ماحول پر غیر متوقع نتائج مرتب ہوں گے۔ دوسری طرف مارس کی ایٹماسفیئر ارتھ کے مقابلے میں بہت پتلی ہے۔ اگر مارس ارتھ کی جگہ لیتا ہے تو اس کی پتلی ایٹماسفیئر سورج کی تباہ کاری اور سولر ونڈ یعنی شمسی ہواؤں سے ویسی پروٹیکشن نہیں کر سکے گی۔ اس سے مارس کے پاس جو تھوڑی سی ایٹماسفیئر باقی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، یعنی کسی بھی زندگی کا ہونا بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ ہمارے سولر سسٹم میں موجود دوسرے آبجیکٹس یعنی ایسٹرائڈز وغیرہ کی پوزیشن کا تعین بھی ارتھ کی موجودہ آربٹ سے ہوتا ہے۔ اگر ارتھ اچانک مارس کے ساتھ جگہ تبدیل کرتا ہے تو ان آبجیکٹس کے بھی آربٹ غیر مستحکم ہو جائیں گے، جس سے ممکنہ طور پہ ارتھ یا مارس سے ٹکرانے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ دونوں پلانٹس اپنی مخصوص حالات کے مطابق وجود میں ہیں۔ زمین ایٹماسفیئر، لکوڈ واٹر اور سورج سے بالکل صحیح اور ایک بیلنس ڈسٹنس کی وجہ سے زندگی سے بھری ہوئی ہے۔ دوسری جانب مارس ایک سخت صحرائی دنیا ہے۔ اگر ارتھ مارس کے آربٹ میں چلا جائے تو ہمارا پلانٹ زندگی کے کئی اقسام کے لیے بالکل سوٹیبل نہیں رہے گا، جبکہ مارس کو بھی نئے آربٹ کے ساتھ فضا، درجہ حرارت اور تباہ کاری کے حوالے سے کئی اہم چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مختصر یہ کہ ارتھ اور مارس کے درمیان پوزیشن میں تبدیلی دونوں پلانٹس اور پورے نظام شمسی پر تباہ کن اثرات مرتب کرے گی۔ اگرچہ ارتھ اور مارس کی جگہوں کو تبدیل کرنے کا خیال ایک دلچسپ تصور ہے، لیکن یہ اس بات کی یاد دہانی کے طور پر ہے کہ الحمدللہ ہمارے پلانٹ ارتھ کا نظام کتنا لائف سپورٹنگ ہے۔ یہ کائنات ایک بہترین نظام سے چل رہی ہے، یعنی ایک چھوٹی سی تبدیلی کے بھی حیران کن نتائج ہو سکتے ہیں۔